چار طرح کے اسلام میں 4 طرح کے غسل ہیں: فرض، سنت، مستحب، مباح. ٹھیک ہے. فرض 3 ہیں، غسل فرض 3 ہیں: جنابت سے، ٹھیک ہے، حیض سے اور نفاس سے. حیض اور نفاس چونکہ یہ عورت کے ساتھ خاص ہے، یہ یاد رہے کہ غسل فرض 3 ہیں: جنابت سے، حیض سے اور نفاس سے. جنابت شہوت سے منی نکلنے کی وجہ سے ہو یا صحبت سے ہو، انزال ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. ناپاک جنابت یعنی ناپاکی شہوت سے منی نکلنے کی وجہ سے ہو یا صحبت سے، صحبت میں انزال ہو یا نہ. اور غسل سنت 5 ہیں. ٹھیک ہے. غسل فرض 3 ہیں اور غسل سنت 5 ہیں. جمعہ کے دن کا غسل، عید الفطر کے دن کا غسل، عید الاضحیٰ کا غسل، احرام کے وقت کا غسل اور عرفہ کے دن کا غسل. ٹھیک ہے. یہ 5 غسل کیا ہے؟ سنت ہے. اور غسل مستحب یہ بہت ہیں. اسلام لاتے وقت مردے کو نہلا کر، ٹھیک ہے، مردے کو آپ نے نہلایا تو نہلا کر غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب. اسی طرح سے وقوف عرفات میں، وقوف عرفات سے پہلے، ٹھیک ہے، وقوف مزدلفہ، ٹھیک ہے، طواف زیارت کے لیے نہانا مستحب ہے. مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے نہانا مستحب ہے. ٹھیک ہے. تو غسل مستحب بہت ہے. اور غسل مباح جیسے ٹھنڈک وغیرہ کے لیے نہانا، یعنی فریش ہونے کے لیے نہاتے ہیں نا، کہ ضروری نہیں ہے، لیکن جیسے آج نہیں نہایا ہے اور نہ طبیعت اچھی نہیں لگ رہی ہے تو طبیعت میں تازگی پیدا کرنے کے لیے نہا رہے ہیں. اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن طبیعت میں تازگی پیدا کرنے کے لیے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، گرمی زیادہ لگ رہی ہے تو نہا لیا. تو یہ کیا ہے؟ مباح، جائز. ٹھیک ہے. کر لے تو کوئی یہ نہیں، نہ کرے تو کوئی بات نہیں. گرمیوں میں 3 4 مرتبہ نہاتے ہیں تو بیجا یعنی کسی بھی چیز میں اسراف جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسا بھی نہ ہو کہ دن میں 10 مرتبہ کوئی نہ ہے، تو اس سے بڑھیا وہ کاہے نہیں ہے، دن بھر ندی میں ڈبکی لگائے جائے، ندی سے باہر آئے ہی نہیں، یا پھر جو ہے اپنا غسل خانے سے باہر ہی نہ نکلے. گرمیوں میں آدمی 3 4 مرتبہ نہا لیتے ہیں. بعض لوگوں کی طبیعت میں زیادہ بے چینی ہوتی ہے، اس لیے اپنے آپ پر قابو بہت ضروری ہے. خود کو اتنا زیادہ بے چین نہیں کر لینا چاہیے کہ انسان ہر چیز میں بے چین ہی ہو جاتا ہو. ٹھیک ہے. صبر و ضبط بھی بہت ضروری چیز ہے نا. اگر ہر جگہ آدمی اتنا بے چین ہو جائے، اتنا یہ ہو جائے، تو پھر جو ہے ہر وقت اس کو باتھ روم میں رہنا ہوگا، نہاتے ہی رہنا ہوگا، باقی اور کام کب کرے گا. یعنی ٹھنڈک وغیرہ کے جیسے مثال کے طور پہ پورا دن اگر نہیں نہایا ہے، گرمی کا موسم ہے، تو پھر 1 مرتبہ نہ لے، وہ تازگی پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ کہ
बार बार। गर्मी का टाइम है, रात में आदमी नहा धो लिया, हाँ, जैसे काम से वापस काम से आया आया रात में, तो नहा लिया, कोई बात नहीं, ये मुबाह है, इसीलिए कहा ये मुबाह है। ठंडक वगैरह के लिए, ताजगी अपने अंदर ताजगी पैदा करने के लिए नहाना ये मुबाह है। मुर्दों को नहला के नहाए तो ना नहाए तो कोई बात नहीं, मुस्तहब है ना। मुर्दे को नहला कर गुस्ल करना मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब ये कि कर ले तो ठीक है, अच्छा है, बेहतर है, न करे तो कोई हर्ज की बात नहीं। बहुत सी जगहों पर यह है कि मुर्दे को नहला कर, आम लोगों में यानी ये बात फैली होती है या ये बात आम होती है कि मुर्दे को नहला कर गुस्ल करना ज़रूरी है। ज़रूरी का मतलब क्या हुआ? फ़र्ज। और गुस्ल फ़र्ज 3 ही है। फ़र्ज गुस्ल कितने हैं? 3 है। जनाबत से, हैज़ और नफास। ठीक है, तो ज़रूरी है। अगर जनाबत है यानी कोई नापाक हो गया है तो ऐसी सूरत में गुस्ल करना फ़र्ज है, ज़रूरी है। लेकिन मुर्दे को नहलाने के बाद मुर्दे को नहलाकर गुस्ल करना मुस्तहब है, मसनून भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि सुन्नत है। या तो ठीक है ना, ठीक है, हाँ, अगर मौका है कर ले तो अच्छा है, बेहतर है। ठीक है, मुर्दे को नहलाया है ना, अगर मौका है, वक्त है, कर ले, बेहतर है। नहीं कर पाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, वज़ू करे और नमाज जनाजा में शामिल हो जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं, जनाजा रोक देते हैं, वो गुस्ल कर रहा है, उसके अब इंतज़ार में लोग खड़े हैं, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर आप जुनबी नहीं थे, नापाक नहीं थे, ठीक है, जनाबत की हालत में नहीं थे, मुर्दे को नहलाया, फिर वक्त नहीं है, जनाजा तैयार हो गया, लोग तैयार हो गए, अब वहाँ नहाना कोई ज़रूरी तो है नहीं। ठीक है, वज़ू कर ले, नमाज जनाजा में शामिल हो जाए। और फिर ये भी याद रहे, गुस्ल में 3 फ़र्ज हैं। गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज हैं। फ़राइज़ गुस्ल 3 है। क्या क्या है? नाक में पानी चढ़ाना, पूरे बदन पे पानी बेहतर से डालना। हाँ, यानी 3 फ़र्ज है गुस्ल में, 3 फ़र्ज। नंबर 1 कुल्ली करना। कुल्ली करना मतलब अच्छी तरह से कुल्ली करना। इस तरह से कुल्ली करना, हाँ, इस तरह से कुल्ली करना कि होंठ के सिरे से हल्क की जड़ तक, मुंह के हर हर पुर्जे, हर हर गोशे में पानी पहुंच जाए। ठीक है, यानी अगर रोज़े की हालत में नहीं है तो गरारा करना, और अगर हालत रोज़ा में है तो फिर कुल्ली करना। क्योंकि अगर हालत रोज़ा में गरारा करेगा तो ऐसी सूरत में हल्क से पानी नीचे उतरने का अंदेशा है, इसलिए हालत रोज़ा में गरारा फ़र्ज नहीं। वरना हालत रोज़ा में अगर ना हो तो गरारा क्या है? फ़र्ज है। तो याद रहे कि गरारा जब ही तो यानी हल्क की जड़ तक पानी पहुंचेगा। ठीक है, सिर्फ मुंह में पानी लेकर थूक देने से अच्छी तरह से कुल्ली नहीं हो सकता। ठीक है, तो गुस्ल में 3 फ़र्ज है। क्या क्या? कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, वो भी नाक में कहाँ तक पानी चढ़ाना? हाँ, नरम गोश्त जहाँ तक है, यानी बांसे की हड्डी तक। इसको बांसे की हड्डी कहते हैं ना, ये जो हड्डी है नरम गोश्त से ऊपर, उसी को क्या कहते हैं? बांसे की हड्डी। तो नाक में बांसे की हड्डी तक पानी पहुंचाना फ़र्ज है। गुस्ल के अंदर नाक में बांसे की हड्डी तक पानी पहुंचाना फ़र्ज है कि अगर इस दरमियान में एक बाल भी खुश्क रह जाए, नाक के अंदर जो बाल होते हैं नरम गोश्त में, अगर एक बाल भी खुश्क रह जाए, पानी न पहुंचे, तो ऐसी सूरत में पाकी हासिल नहीं होगी। गुस्ल जनाबत में इस बात का ध्यान रहे कि जब वो नाक में पानी चढ़ाए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि चुल्लू में पानी लिया और नाक में ऐसे ही मार दिया, और यानी वो ये समझता है कि फ़र्ज अदा हो गया। ठीक है,
حالانکہ اس طرح سے ناک میں پانی نہیں چڑھتا جب تک آپ سونگ کر، ٹھیک ہے، جب تک سونگ کر آپ پانی نہیں چڑھاتے، ٹھیک ہے، ناک میں سونگ کر پانی نہیں چڑھاتے، ماسے کی ہڈی تک آسانی سے پانی نہیں پہنچتا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر رینٹ وغیرہ ہے ناک کے اندر جس کی وجہ سے پانی پہنچنا یعنی مشکل ہو، تو اس ریٹ کو صاف کرنا فرض ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو غسل جنابت میں ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا فرض کیا ہے؟ پورے بدن میں پانی پورے بدن کا، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک پورے ظاہر بدن کا دھونا، پانی بہانا، ٹھیک ہے، پورے ظاہر بدن پر پانی بہانا، یہ 3 فرض ہیں غسل کے اندر۔ اور بھی بہت سے غسل کے انشاءاللہ اس باب میں بہت سے یعنی مختلف غسل کا بیان ہوگا، ٹھیک ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی عورت کے چاروں شانوں کے درمیان بیٹھے، ثم جہدہا، پھر کوشش کرے، فقد وجب الغسل، تو غسل واجب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی عورت کے چاروں شانوں کے درمیان بیٹھے پھر وہ کوشش کرے، فقد وجب الغسل، تو غسل واجب ہو گیا، وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کی شرح وہ حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ختنہ میں غائب ہو جائے تو غسل واجب ہے، ٹھیک ہے، وہی یہاں مراد ہے۔ یعنی جب مشتہات عورت سے صحبت کی جائے، شہوت والی عورت سے صحبت کی جائے اور حشفہ غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو گیا، ٹھیک ہے، انزال ہو یا نہ ہو، غسل کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور 4 شانوں سے، اس حدیث پاک میں 4 شانوں سے 2 ہاتھ اور 2 پیر مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیٹھنے کا ذکر یہ اتفاقاً ہے، ورنہ جس صورت سے بھی، جس طرح سے بھی صحبت ہو، ٹھیک ہے، جس صورت سے بھی صحبت ہو غسل واجب، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بالکل چھوٹی بچی، غیر مشتہات بچی یا جانور سے صحبت میں انزال شرط ہے، غسل واجب ہونے کے لیے انزال کیا ہے؟ شرط ہے، اگر انزال نہ ہو تو غسل واجب نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل، کہ جب تم میں سے کوئی عورت کے چاروں شانوں کے درمیان بیٹھے پھر کوشش کرے تو غسل واجب ہو گیا، اگرچہ انزال نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دولت ایمان اور دولت علم سے مالا مال فرمائے۔